اسے عقیدہ اہل سنت کہا جاتا ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی، آپ کو کیا بتاؤں، مینڈک ہوتا ہے اسے بارش آنے کا پتہ ہوتا ہے، کوا جو حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر کھاتا ہے اور حریص ترین جانور ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہوا کتنی تیز رفتار کی کس ڈائریکشن کی آ رہی ہے، اگر بہت تیز ہوتی چھپ جاتا ہے آندھی آنے سے پہلے، اور اگر تیز نہ ہو تو پھر یہ لہریں مارتا ہے، ہوا کے دوش پر اپنے پنکھ کھولتا ہے اور دوڑتا ہے۔ اگر جانور کو یہ ادراک ہے بارش آنے سے پہلے زمین کی چونٹیوں کو ادراک ہو جاتا ہے، 1000 دفعہ تجربہ کر لے، بارش آنے سے پہلے چونٹیاں اپنے بلوں میں چلی جاتی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے بارش آ رہی، کبھی چونٹیوں کو آپ زمین پر پانی میں بہتا نہیں دیکھیں۔ اگر چونٹیوں کو پتہ چل جاتا ہے، کوے کو پتہ چل جاتا ہے، مینڈک کو پتہ چل جاتا ہے، نبی کو پتہ نہ چلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقیدہ لیا کہاں سے؟ قرآن پاک تو پوری زمین آسمان ساری 6 سمتوں کا علم بتاتا ہے، تمہیں ایک بھی سمت کا علم نہیں نظر آتا اس میں۔ ہم اسی طرف بار بار توجہات دلاتے ہیں، لوگوں اپنے عقائد درست کر لو۔ ہم اس نبی کو مانتے ہیں جو نور لانا نور بھی ہے، علم غیب کلی بھی جانتے ہیں، جس کی نظر سے ہر چیز آیا ہے، جس کی نظر کے سائے میں ہر چیز موجود ہے، جس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں، ہم اس نبی کو مانتے ہیں۔ اس نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال اب میں آپ کو چند منٹوں میں یہ بھی بتا دوں کہ جو ہمارے تعلق ہوتے ہیں نا بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ، یہ کتنے خطرناک ہے۔ ایاز بن مالک رحمہ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بدعقیدہ شخص سے تعلق رکھا، اللہ اس کے دل سے ایمان کا نور کھینچ لے گا، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں، اللہ پاک اس کی زندگی سے محبت کا ایمان کا نور کھینچ لے گا۔ میرے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں مکتوبات شریف کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب اور اللہ سے محبت یہ ہے کہ اللہ رسول کے دشمنوں سے نفرت کی جائے، اور ایسی نفرت کی جائے کہ کبھی ان کی طرف پلٹ کے نہ دیکھا جائے۔ امام سیرین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس دو بد مذہب آئے، انہوں نے کہا حضرت ہم آپ کو قرآن کی آیت سنانا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے نہ سنائیں، انہوں نے کہا پھر حدیث سن لیں، آپ نے فرمایا یہ بھی نہ سنو، یہاں سے جاتے ہو یا وہ خود چلا جاؤ، وہ چلے گئے۔ آپ کے مریدین اور شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ کو قرآن میں تو دیا، حدیث تو سنا رہے تھے، فرمایا سنا تو قرآن و حدیث رہے تھے، اگر مفہوم غلط کر دیتے اس کا بیان اور میرے ذہن میں بیٹھ جاتا پھر تو عمل برباد ہو جاتا۔ حضور غوث البراء غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اگر بدعقیدہ اس راستے سے آ رہا ہو، تم بھی اسی راستے سے جا رہے ہو، اپنا راستہ بدل لو، اس سے پہلے کسی نوبت کا سایہ تم پہ پڑے۔ حدیث پاک معجم الکبیر حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس نے بدعقیدہ کے جنازے کی طرف چلا اس نے بھی اسلام کو ڈھانے میں مدد کی، جس نے اس کے تیمارداری کی، اس کی بیمار پرسی کی، اس نے بھی اسلام کو تباہ اور ڈھانے میں مدد کی۔ میرے حبیب علیہ السلام کے بیانات کی روشنی کے اندر علماء کرام علامہ ابن قیدہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص نے صرف یہ سوچ لیا کہ اس بدعقیدہ شخص کے بارے میں اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے۔ آپ کو کیا بتاؤں، عبداللہ بن مبارک کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ فوت ہو گئی تھا، ان کا وصال ہو گیا نا، ان سے پوچھا کسی نے خواب میں حضرت یہ تو بتائیں آپ کے ساتھ معاملہ کیا کیا رب کریم نے؟ آپ نے فرمایا 3 سال اللہ نے مجھے کھڑا کر کے رکھا، سزا دی 3 سال کھڑا رکھے۔ کیوں دی؟ فرمایا کہ میں ایک دفعہ میری نظر گئی کسی بدعقیدہ پر، میرے دل میں اس کی اچھائی دل میں آ گئی، میرے کہ یار کتنا اچھا بندہ ہے، بس اسی بات پر اللہ پاک نے مجھے پکڑ لیا کہ بدعقیدہ کے چہرے کو دیکھ کر تو نے دل میں نرمی پیدا کی ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ 3 سال مجھے کھڑا کر کے رکھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ جب بدعقیدہ سے سلام مصافحہ ہوتا ہے نا تو ایمان نکل جاتا ہے، ایمان نور ہے، پاک ہے، ستھرا ہے، اور بدعقیدہ ناپاک اور گندا غلیظ ہے، پاکی ناپاکی کے ساتھ ٹھہر نہیں سکتی، دو نتیجے ایک جگہ جمع ہو نہیں سکتی۔ بس ثابت یہ ہوا کہ بدعقیدہ سے دوری جتنی ضروری ہے اتنا ہی حبیب علیہ السلام کی قدر اور عزت کرنا ضروری ہے۔